السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قریش کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی 4 آیات ہیں جن کا ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں، جس کو کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں اس کے کچھ مختصر اہم حصے میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ سامعین پر بھی اس کا تاریخی پس منظر واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا، یعنی پھیلا ہوا تھا، مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قصہ کو مجموعہ جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکے میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصہ کے بعد اس کے بیٹوں یعنی عبد المناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد المناف کو اپنے بیٹے ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت ان بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستے سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے، چونکہ یہ ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی بیت اللہ کی خدمت کی، اس کا انتظام یہ کرتے تھے، اس لیے ان کا بہت احترام ہونے لگا تھا قریش کا۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کا قافلوں پر ڈاکہ پڑ جائے گا۔ راستے قبائل ان سے رہگزر کی وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنے اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے، یمنی امراء سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کیں، یعنی چاروں بھائیوں نے اپنے طور پر تجارت کو بڑھایا۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اس بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب الاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے مالک سے تعلقات کے وہ موقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث
ان کا معیار دانش و بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے، اور مکہ جزیرۃ عرب کے سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو قادۃ الناس، یعنی قریش لوگوں کے لیڈر ہیں کا خطاب دیا تھا۔ یہ مسند احمد میں حدیث آئی ہے، اور حضرت علی نے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے عرب کی سرداری قبیل حمیر والوں کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے لے کر قریش کو دے دی۔ پھر آگے لکھتے ہیں آپ کے قریش اسی طرح ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابراہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابراہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھانے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں، خود کعبے کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانے جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یکلخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کے پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصہ بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزیں مار مار کر ابراہ کی لائی بھی 60,000 حبشی فوج کو تباہ برباد کر دیا، اور مکے سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ وہ بے کٹکے عرب کے حرسے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرات نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا، انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا۔ یہ وہ حالات تھے جن سے گزر کر اہل قریش نے اتنی اہمیت حاصل کر لی تھی، اتنا عزت و احترام حاصل کر لیا تھا، اور اس طرح وہ سارے پر ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ پھر یہی یہاں بات آیت کے شروع میں بیان کی گئی کہ یعنی قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی ہر موسم میں وہ سفر کرتے تھے، بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے۔ یعنی سرما کے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں وہ شمالی علاقوں میں جاتے تھے، یعنی شام وغیرہ کی طرف سفر کرتے تھے۔ گرمیوں اور گرمی جب ہوتی تھی تو پھر وہ واپس اپنے علاقوں میں آ جاتے تھے۔ نہیں، یعنی اس طرح ہوتا تھا کہ آپ لکھتے ہیں مولانا کہ گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف ہوتے گرمی کے زمانے میں، تاکہ ٹھنڈے علاقوں میں سفر کریں وہ، اور پھر کیونکہ وہ علاقے ٹھنڈے ہیں، اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوبی عرب کی طرف واپس ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے میں۔ لیکن بہرحال کوئی بھی موسم ہو وہ بڑے اطمینان سے اور بے خوف وہ سفر کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا رعب و دبدبہ پورے اہل عرب پر قائم ہو گیا تھا۔ یعنی وہ خوف جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات دی، اس کا کچھ احوال مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہے، یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں تھا اس سے یہ محفوظ رہے۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر اچانک ان پر چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے،
کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا اور راستہ بھر کے بااثر قبائل سرداروں کو رشوت دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے، یعنی بغیر رشوت دیے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، انہیں چھیڑنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعارض کرے تو صرف اتنا کہہ دیتا تھا انا حرمی یا انا من حرم، یعنی میرا تعلق حرم شریف سے ہے، یعنی کعبۃ اللہ سے ہے، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا اور یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ تو یہ وہ احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا اہل قریش کو۔ پہلا احسان تو یہ کہ تجارت میں ان کو اتنی ترقی دی کہ وہ تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا جو آپ کے آبا و اجداد کے زمانے پایا جاتا تھا۔ یعنی بعد میں جب حضور کے دادا ہاشم نے جب تجارت کو پھیلایا، بڑا کیا، اور بلکہ چاروں بھائیوں نے جو تھے جن کا نام پہلے بھی آیا، ہاشم، عبدالشمس، مطلب اور نوفل، اس طرح تجارت کو اتنی ترقی کی دی انہوں نے مل کر بھائیوں نے کہ تقریباً ساری تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ تنگ دستی اور تنگحالی کا دور ختم ہو گیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر نعمت کی۔ دوسری نعمت یہ کی کہ جو قافلے لے کر آتے جاتے تھے قریش کے لوگ، ان کو کسی قسم کا اب خطرہ باقی نہیں رہا تھا، کسی حملے کا، کسی لوٹ مار کا، تو اس سے بڑے محفوظ ہو گئے تھے۔ ان کا احترام اتنا ہو گیا تھا کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور بخیریت ہی اپنے تجارتی قافلے لے کر شمال میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے قافلہ لے کر جنوب میں واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ وہ احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دہرائے ہیں اہل قریش پر، جو اللہ تعالیٰ نے کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔